محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت نبوت کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے، بہت ہی بڑے باپ کے، بہت ہی بڑے باپ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں۔ حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے، امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی اللہ تو مانا ہوا تھا، حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب، لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے۔ ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی۔ امام علی مقام بہت بڑے تھے، عبادت گزار تھے، ریاضت بڑی کرتے تھے۔ امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا، اپنا تھا، لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے۔ کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو حضور کا خون ہے، بخشے بخشائیں۔ پیدل مدینے سے دونوں شہزادے اور اس طرح پیدل جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا، 25 حج۔ اور سخاوت کا یہ حال تھا، سخاوت کا، کہ امام زین العابدین فرماتے 1,00,000 دینار سویرے آیا۔ کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے، 1,00,000 دینار۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے، اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی، فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے۔ فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے۔ اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے، آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، ایک کرتا ہی نیا لے لیتے۔ تو فرماتے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا، لفظوں پہ غور کرنا۔ فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا، پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا، پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے سخاوت کی، عبادت کی، ریاضت کی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، درگزر کیا، پیار کیا۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے، فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، 3 وقت نہیں 1 وقت کی روٹی دے، 1 وقت کا کھانا دے۔ اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی، ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا، یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا، عین بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے، اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں۔ حضرت فاطمہ رشک کرنے لگیں، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے،
اپنے حصے کا کھانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں. وہ کھانا بار امام حسین دے آئے, پانی سے روزہ کھولا, کھجورے کھائی, لیٹ گئے, سویرے کھجورے کھائی, روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جون لایا, فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے. آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں, یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا, یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا, پانی سے روزہ, کھجورے. شہزادے ہیں شہزادے, یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور پانی سے افطاری بھی, سحری بھی, سویرے پھر اٹھے, روزہ رکھا. تیسرا دن ہے, تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں, لاچار ہوں, گھر بھی کوئی نہیں, کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے, تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا, کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی, مل پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے. بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی, ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی. اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو, ہیرے لے لو, جواہرات لے لو, لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ بول کے بتائیں, خیبر کی, خندق, کربلا نہیں, حق و باطل کی. کون سی جنگ تھی؟ اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین, 10 محرم نا جمعے والے دن تھی, تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا. تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے, مسجد نبوی چھوڑ کے آتا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے. کون ہے وہ؟ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرے دیکھتا ہے, مجرے. وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے, لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام. اور یہ میں آپ کو ایک نہیں, میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کہا, شراب, زنا, جوا, بدکاری عام کر دی, لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل. امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا. کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو, یا بیعت کرو یا جنگ کرو, دیر نہ کرو, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. جمعہ حسین کو شہید کریں گے, گردن کاٹیں گے, پھر جمعہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ نمازی ہیں. اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے, پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. بلے ہو نمازیو. علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو. کیسے نمازی ہو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی, یہ کیسے نمازی ہو؟ امام حسین نے سبق دیا ہے, سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا. امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے, فرمایا نا لا الہ
ला इलाहा इल्ला, दूसरे की गुंजाइश है ना 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 ना, शराबी की गुंजाइश है इसलिए कि ला इलाहा इल्ला। मस्जिद होगी तो फिर क्लब नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अल्लाह का नाम होगा तो फिर बदकार बेहया की गुंजाइश है इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वहदहु ला शरीक दीन में किसी गंद की गुंजाइश है ही नहीं। ये फिक्र है इमाम हुसैन, ये सोच है। उसने कहा ठीक है नमाज के वक्त नमाज और सुबह, ये फरमाया ना ला इलाहा इल्लल्लाह। किस तरह का इमाम हुसैन ने, आपने फरमाया खुद ही का सिर्र ने, हाँ इकबाल तर्जुमा करते हैं, खुद ही का सिर्र ने, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही का तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर बोल पड़े इकबाल और कहने लगे अगर ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में, क्योंकि सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसका तर्जुमा उन्होंने कहा था ना ये दौर अपने इब्राहिम की। हमारे शहर के बुजुर्ग थे शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हजारवी अलैहि रहमा, वो कहा करते थे उस शाह मशरकैन की, उस नूर ऐन की, मतलूब है जहां को कयादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, हर सू यजीदियों का। देखो बुजुर्ग क्या कहते हैं, हर सू यजीदियों का। एक यजीद था ना, हर सू यजीदियों का, उस शाह मशरकैन की, उस नूर ऐन की, मतलूब है जहां को कयादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की।